السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنے اسرار وظیفے میں سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین شریف کے بارے میں۔ سورہ یاسین جو ہے سورہ مکی ہے، اور سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل اور سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے آج ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو جائز تمنا ہوگی آپ کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتوں کو پورا عطا فرما دے گا، جائز مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ کوئی بندہ اگر ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے یا پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص سورہ یاسین بعد نماز فجر ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز یعنی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو بھی دور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے دل کو لوگوں کے لیے نرم پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی شیاطین کے شر سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بلاؤں سے حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ تنگ ہوتا ہے تو اللہ اس کی تنگی کو دور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دکان پر اگر گراہک نہیں آتے تو اس کی دکان میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسے جو کثرت سے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور اس کا شخص کوئی گھر والا یا کوئی عزیز و اقربا یا دوست یا کوئی رشتہ دار اس کا جیل میں یا قید میں رہائی کی طلبگار ہے، طلب کر رہا ہے اور وہ رہائی چاہتا ہے، تو بندہ اگر پڑھتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس قید سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے والوں کی تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کہ سورہ یاسین کے کتنے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پڑھ لے سن لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلوں کو آسان عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اس نے 10 قرآن پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جس نے رات کے وقت میں پڑھی تو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز تمنا کو پورا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور سنتا ہے تو اس کو 10 کامل قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سوچے، اور اگر کوئی بندہ مرتے وقت مرتے بندوں کے سامنے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس میں رحمت کے فرشتے نازل فرماتا ہے، اور ان کے لیے وہ فرشتے رحمت و بخشش کی مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اگر چاہتا ہے تو ان بندوں کی بخشش و مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ خوشنودی اور اللہ کی رضا کے خاطر کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، جائز مقاصد میں اللہ اس کی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اور اسے عذاب قبر سے اللہ محفوظ عطا فرماتا ہے۔ تو سنتے ہیں، چلیے سورہ یاسین اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے سے ہم دونوں کو ہی ثواب ملے گا۔ آپ سماعت کیجیے، فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑا ہی لطف آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین القرآن الحکیم،
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اب ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں، دعا میں شامل رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا جو سورہ یاسین پڑھی ہے مولا پڑھنے میں غلطیوں سے معاف عطا فرما، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش خدمت قبول فرما، حضور کے وسیلے سے انبیاء کرام، رسولان نظام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، عشرہ معاشرہ، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابہ صحابیات، اصحاب کہف کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ تمام ہی اولاد آدم میں جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا، تمام کی بارگاہ میں درجاتوں کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہوں نے ایک سوال اولاد عطا فرما، جن کے کاروبار میں برکت نہیں مولا خوب کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، ہر بلا ببا سے ان کی حفاظت فرما، سب کے ہی دکانوں مکان میں رزق میں کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان رحم فرما، تو کریم کرم فرما، یا اللہ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، سب میں اتفاق و اتحاد دلی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ سنبھل کی جامع مسجد اجمیر شریف کی درگاہ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہندوستان کی حفاظت فرما، سب کو بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دم آخر یا اللہ لپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔